ایک حدیث تھی میں ہمیشہ سناتا تھا اور سناتا رہوں گا انشاءاللہ. وہ جب اچھا اتفاق دیکھیے اب آپ، یہ بھی عجیب ہے. میں نے پہلے وہ حدیث پڑھی محمود آباد میں ایک مجلس میں، تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. اچھا مجلس پڑھ کے میں آ گیا. اچھا کراچی پورے ملک کے مانند ہے یہ مجلس. میں نے یہاں پڑھی گلشن معمار میں، اب میں لانڈی میں جا کے یہی مجلس پڑھ دوں تو کیا مسئلہ ہے؟ لوگ الگ ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں ہم لوگ اس طریقے سے مجلس. سیدھی سی بات ہے، ہم ہر جگہ نئی مجلس سنی پڑیں گے. اب وہ حدیث جو میں نے محمود آباد میں سنائی تھی، وہ آ کے میں نے ادھر آل ابا کے پاس ایک گلی میں سنائی. وہاں بھی وہی بزرگ آگے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے پڑھ دی، کیا ہے بھائی مولا کا ذکر ہی تو ہے. پھر ایک اور جگہ ونچولی میں پڑھی، پھر پتہ نہیں کہاں سے نمودار ہو گئے. 3 دفعہ ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور کہا کہ مولانا صاحب جہاں میں جاتا ہوں آپ یہی حدیث سناتے ہیں. میں ان کو کیسے کہتا کہ جہاں میں جاتا ہوں؟ تو میں بول نہیں سکتا تھا، وہ تو بول سکتے تھے کہ جہاں میں جاتا ہوں آپ یہ حدیث سناتے ہیں. میں نے کہا حضور اس میں مذائقہ کیا ہے؟ اس میں آپ کو اعتراض کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے اس حدیث میں؟ کہنے لگے بس یہ آپ جو نماز کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اس میں نماز کی بے حرمتی ہے، یہ حدیث نہ سنایا کریں. اب دیکھیے گا مزاج کو سمجھیے گا وہ کیا حدیث تھی. مشہور معروف حدیث میں سناؤں گا، آپ لوگ فوراً آپ لوگوں کے ذہن پہنچ جائیں گے. اور نجف اشرف میں نے پڑھنا شروع کی تھی، آج تک پڑھتا ہوں یہ حدیث. کہ ایک دفعہ جو ہے مسجد نبوی میں سب عبادت کر رہے تھے، مشہور معروف حدیث، سب وہاں ایک نماز پڑھی 500 کا ثواب ہے. لیکن اکیلا ابو ذر ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا. وہ کسی نے ابو ذر سے جا کے پوچھ لیا کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ توجہ کیجئے گا، یہ تعلیقیں جو ہے نا نئے ہوں گے، اس میں کچھ نیا ہے. روایت تو سب نے سنی ہوگی. بھائی جب ساری مسجد نماز پڑھ رہی تھی تو آپ کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ آپ کو ابو ذر نظر آ گیا اور آپ جا کے کہہ رہے ہیں ابو ذر سے کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ بعض اوقات کہنا کچھ ہوتا ہے، بندہ کہتا کچھ ہے. ابو ذر نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اچھا ابو ذر تو کہیں دیکھ رہے تھے، علی کے چہرے کی زیارت کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے. اب یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ علی کو کیوں دیکھ رہے ہو. یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے نا کہ علی کو کیوں دیکھ رہے ہو. کیا کہا؟ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ علی کو کیوں دیکھ رہے ہو. کیا کہا؟ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نماز نہیں پڑھتے. آج کا مولوی بھی تو یہی کر رہا ہے. ماتمیوں سے کہہ تو سکتا نہیں ہے کہ ماتم کیوں کر رہے ہو. ناراض مت ہوئیے گا. شاید بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی سارا رات جو ماتمی ماتم کر رہے ہیں، آپ نے کب دیکھا سے نماز نہیں پڑھی؟ آپ تو تھے ہی نہیں، آپ تو ماتم میں تھے ہی نہیں، آپ تو گھر میں سو رہے تھے. آپ تو آئے بھی لیٹ، نمازیں ہو سکتا ہے اس نے پڑھ لی ہو. اور میں جانتا ہوں ایسے لوگ جو پابند ہیں نماز کے، لیکن آپ نے آتا ہی اعتراض داغ دیا کہ کیا کیسا ماتم ہے یہ کیسے بولیں کیسا ماتم؟ نماز نہیں پڑھتے، کیسے ماتمی ہے؟ نماز بولنا یہ تھا ماتم کیوں کر رہے ہو، نہیں بول سکتے تھے. نماز پر رکھ کر بات کی. ہم لوگوں سے ماتمی جو نوجوان نادان ہیں، اتنی فکر ہماری وہ رسا نہیں ہے ان مطالب کی طرف کہ ہم فوراً سے فی البدی جواب دیں. اگرچہ یہاں بھی بڑی عطائیں ہوتی ہیں، لوگ جواب دے دیتے ہیں، وہ ایک الگ سلسلہ ہے، لیکن بہت ساروں کے پاس جواب نہیں ہوتا. لیکن یہ جو ہے یہ ابو ذر ہے، اس کی زبان کھلتی ہے تو نبوت بھی امامت بھی دونوں مہر لگا دیتی ہیں، سچا ہے سچا ہے سچا ہے. ابو ذر نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ ابو ذر نے کیا جواب دیا؟ ابو ذر نے جملہ کہا. ابو ذر نے کہا رأیت بعینی ہاتین وسمعت باذنی ہاتین. میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا، اپنے دونوں کانوں سے سنا. نبی نے فرمایا النظر الی الوالد عبادہ، باپ کو دیکھنا عبادت ہے. النظر الی المصحف عبادہ، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. النظر الی الکعبۃ عبادہ، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے. النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا. 4 جملے ابو ذر نے مصطفیٰ سے سنے. باپ کے چہرے کو دیکھنا، قرآن کو دیکھنا، کعبے کو دیکھنا، علی کے چہرے کو دیکھنا. جو اب بھی نہیں پہنچا ان کے لیے جملہ دہرا رہا ہوں. ابو ذر کہنا یہ چاہ رہے تھے
کہ جیسی نماز تو پڑھ رہا ہے مجھے نہیں معلوم کتنی رکعت کا ثواب ملے گا، لیکن جو میں علی کا چہرہ دیکھ رہا ہوں مجھے پل پل میں 4 ثواب مل رہے ہیں۔ میرا باپ علی ہے، میرا کعبہ علی ہے، میرا قرآن علی ہے، علی کا چہرہ دیکھنا ویسے ہی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیغام پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا؟ اب یہ حدیث آپ نے سن لی نا، اب آگے بزرگ اصل بات تو یہ بتائی، حدیث تو سنی آپ لوگوں نے، اصل بات تو یہ تھی۔ کہنے لگے حضور یہ آپ کئی جگہ حدیث سنا چکے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے، مینٹلٹی دیکھیے گا، کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری مسجد نماز پڑھ رہی ہو اور واجب نماز چھوڑ کر ابو ذر علی کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا میں نے تو کہا ہی نہیں کہ واجب نماز تھی، یہ تو آپ کا دماغ مبارک مبروک غیر محرف کہ جسم کو یہ سوجی اندھے کو اندھیرے میں، گھٹا ٹوپ اندھیرے میں 1400-1500 کلومیٹر دور کی سوجی۔ میں نے تو نہیں کہا واجب نماز، اور میں نے کہا یہ جتنا میں نے پڑھا ہے پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں، پورے یقین سے، کہ ابو ذر کو جو علی کا چہرہ دیکھنے میں مزہ آتا ہوگا، آگے میں نہیں بولوں گا، جملہ خود ہی مکمل کیجئے۔ تبھی تو ابو ذر دیکھ رہے بھائی، کسی کو برا لگے، اب یہ کبھی پھر کھولوں گا اس کو، بس دامن وقت میں گنجائش نہیں، بات کو مکمل کیا میں نے۔